السلام علیکم اسٹوڈینٹس، کیسے ہیں آپ سب؟ آج کا ہمارا اردو بی کا لیسن ہے محاورات کا جملوں میں استعمال۔ محاورات جو ہوتے ہیں وہ ایسے الفاظ کا دو یا دو سے زیادہ الفاظ کا مجموعہ ہوتا ہے جنہیں ہم اپنی روزمرہ زندگی میں استعمال کرتے ہیں، اور ان کے معنی جو ہوتے ہیں وہ اصل میں تو کچھ اور ہوتے ہیں، لیکن وہ مجازی معنوں میں استعمال کیے جاتے ہیں۔ یعنی میں آپ کو اس طرح سے سمجھاتی ہوں، جس طرح ہوتا ہے آسمان سر پر اٹھانا، ایک محاورہ ہے آسمان سر کے اوپر اٹھانا، تو اس کا جو اصل لفظی معنی ہوگا وہ یہ ہوگا کہ آسمان کو اپنے سر کے اوپر اٹھا لینا۔ اب ہم آسمان کو تو اپنے سر پہ نہیں اٹھا سکتے نا، اس کا جو مجازی معنی ہوگا وہ یہ ہوگا کہ بہت زیادہ شور مچانا یا بہت زیادہ شرارت کر کے تنگ کرنا۔ اس طرح یہ محاورات جو ہیں وہ ہم اپنی روزمرہ زندگی میں استعمال کرتے ہیں۔ اگر محاورے کو جملے سے الگ کر دیا جائے تو جملہ نامکمل ہو جاتا ہے۔ اب اپنا ہم لیسن سٹارٹ کرتے ہیں۔ یہ محاورات آپ کے پیج نمبر 117 پر موجود ہیں، آپ کی گرامر کے 117 پیج پر موجود ہیں، اور یہاں سے آپ کا کام سٹارٹ ہوگا۔ آپ دیدہ ہونا، آپ دیدہ ہونا، آپ دیدہ ہونا کا میننگ ہے آنکھوں میں آنسو بھرنا۔ فقیر کی درد بھری داستان سن کر سب آپ دیدہ ہو گئے، یعنی سب کی آنکھوں میں آنسو بھر گئے۔ فقیر نے اپنی درد بھری داستان سنائی اور سب سن کر آپ دیدہ ہو گئے۔ اب نیکسٹ ہے آوازیں کسنا۔ آوازیں کسنا کا میننگ ہے مذاق کرنا۔ مذاق کرنا اس غریب نے، یعنی دیکھیں اس کا آوازیں کسنے کا اصل مطلب ہے کہ کسی کے اوپر اس کو آواز دینا، لیکن اس کا جو مجازی میننگ ہے وہ مذاق کرنا ہے یا مذاق اڑانا ہے کسی کا۔ تو جملے سے اس کا مطلب ہمیں سمجھ آ رہا ہے کہ اس غریب نے تمہارا کیا بگاڑا ہے کہ تم اس پر آوازیں کستے ہو۔ نیکسٹ ہے آٹھ آنسو رونا۔ زار زار رونا، اپنے باپ کی وفات پر وہ 8 آنسو رویا۔ اب گن کر 8 آنسو تو نہیں رویا نا، اس کا مطلب کیا ہے؟ زار زار رونا، بہت زیادہ رونا۔ تو محاورہ اس کو جملے میں استعمال کیا گیا ہے، اپنے باپ کی وفات پر وہ 8 آنسو رویا، یعنی بہت زیادہ رویا۔ ٹھیک ہے۔ آفت کا پر کالا، بہت شریر، بہت شرارتی۔ یہ لڑکا تو آفت کا پر کالا ہے، یعنی کہ بہت زیادہ شریر ہے۔ آسمان ٹوٹ پڑنا، اچانک مصیبت آ پڑنا۔ والد کی اچانک وفات سے بیچارے اختر پر آسمان ٹوٹ پڑا۔ الو بولنا، ویرانی ہونا۔ الو ویرانوں میں پائے جاتے ہیں نا، الو بولنا، ویرانی ہونا۔ انقلاب زمانہ دیکھیے کہ جہاں کل تک چہل پہل تھی یعنی رونق تھی، آج وہاں الو بول رہے ہیں، یعنی وہاں پہ کوئی بھی نہیں ہے، کوئی رش نہیں ہے۔ جس طرح سے آپ اپنے آج کل کے حالات کو ہی لے لو، ہمارے شہروں میں سڑکوں پہ ہر جگہ کتنا رش ہوتا تھا، اور اب کیا ہے؟ اس وبا کی وجہ سے ہم لوگ گھر سے باہر نہیں نکل پا رہے۔ تو آج کل کے زمانے میں یہ جملہ بالکل فٹ ہوتا ہے۔ انقلاب زمانہ دیکھیے کہ جہاں کل تک چہل پہل تھی، آج وہاں الو بول رہے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اب اپنا نیکسٹ کریں گے ہم محاورہ اپنا الو سیدھا کرنا۔ اپنا مطلب نکالنا، اب ہمارا الو ہے اس کو ہم سیدھا کیسے کریں؟ تو اس کا سینس کیا ہے، اس کا مجازی معنی کیا ہے؟ اپنا مطلب نکالنا، کسی سے اپنا فائدہ نکال لینا۔ قائد اعظم رحمت اللہ علیہ نے دیکھا کہ کانگریس صرف اپنا الو سیدھا کرنا چاہتی ہے تو وہ اس سے الگ ہو گئے۔ یہ جملہ مکمل ہو گیا اور ہمیں سمجھ بھی آ رہا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اپنے پاؤں پر کلہاری مارنا۔ اب اس کے لفظی معنی ہم دیکھیں تو ایک کلہاری ہے، اس کو ہم ایکس کو اپنے پاؤں کے اوپر ماریں تو ہم تو زخمی ہو جائیں گے۔ تو اس کے مجازی معنی کیا ہے؟ اپنا نقصان خود کرنا۔ اتنے مخلص دوست کو چھوڑ کر تم اپنے پاؤں پر خود کلہاری مار رہے ہو، یعنی اپنے جو ٹرو فرینڈ ہے اس کو چھوڑ کر آپ اپنے پاؤں کے اوپر کلہاری مار رہے ہیں، اپنا نقصان کر رہے ہیں۔ نیکسٹ ہے اپنے منہ میاں مٹھو بننا، اپنی تعریف خود کرنا۔
اپنے منہ میاں مٹھو بننے کا کیا فائدہ؟ صحیح تعریف تو وہ ہے جو دوسرے کریں. اپنی تعریف خود نہیں کرنی چاہیے، دوسرے اگر کریں تو پھر ہی مزہ آئے نا. اپنے منہ میاں مٹھو نہیں بننا چاہیے. امید بر آنا، امید بر آنا، امید پوری ہونا. اللہ کرے کہ ہماری وہ امید جلد بر آئے جس کی خاطر ہم نے پاکستان حاصل کیا تھا. یعنی اللہ کرے کہ ہماری تمام امیدیں جو ہیں وہ پوری ہو جائیں جس کے لیے ہم نے پاکستان کو حاصل کیا تھا. نیکسٹ پیج پر ہے اوسان خطا ہونا، پریشان ہو جانا. اچانک سام کو اپنے سامنے دیکھ کر میرے تو اوسان خطا ہو گئے. نیکسٹ ہے ادھم مچانا، شور مچانا. بچوں نے ادھم مچا کر ناک میں دم کر رکھا ہے، یعنی بہت زیادہ شرارتیں کر کر کے پریشان کر رکھا ہے. ایڑیاں رگڑنا، سخت تکلیف میں ہونا. بوڑھیا یعنی بوڑھی عورت ایڑیاں رگڑتے رگڑتے آخر اللہ کو پیاری ہو گئی. انا للہ و انا الیہ راجعون. یعنی بڑھیا بہت تکلیف میں تھی، ایڑیاں رگ رہی تھی، بیمار تھی بہت زیادہ، اور آخر کار وہ اللہ کو پیاری ہو گئی. اینٹ سے اینٹ بجانا. اب اینٹ کے اوپر اینٹ تو نہیں دے مارنا، اس کے لفظی معنی یہ ہوں گے کہ اینٹ ہے اس کے اوپر دوسری اینٹ کو مار دینا. تو اس کے مجازی معنی کیا ہوں گے؟ تباہ و برباد کر دینا، کسی کو تباہ کر دینا. زلزلے نے ہنستے بستے شہر کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، یعنی اس کو شہر کو تباہ کر دیا. اب زلزلہ آتا ہے تو گھر گر جاتے ہیں، چھتیں گر جاتی ہیں، ایکسیڈنٹ سے یعنی بیمار لوگ مر جاتے ہیں. تو وہ کیا ہے؟ زلزلہ آیا اور شہر کی اینٹ سے اینٹ بج گئی. نیکسٹ ہے باغ باغ ہونا، بہت خوش ہونا. بیٹے کی کامیابی کی خبر سن کر باپ کا دل باغ باغ ہو گیا. بال بال بچنا، بڑی مشکل سے بچنا. آج وہ بس کے حادثے میں بال بال بچے، مشکل سے بچے. بلائیں لینا، قربان ہونا. ماں نے جب اپنے گمشدہ بچے کو دیکھا تو وہ دور ہی سے اس کی بلائیں لینے لگی، یعنی اس کے قربان ہونے لگی. بغلیں جھانکنا، شرمندہ ہونا. جب اسلم سے کوئی جواب نہ بن پڑا تو وہ بغلیں جھانکنے لگا، یعنی شرمندہ ہو گیا. ٹھیک ہے. باتوں میں آنا، فریب کھانا، کسی کی باتوں میں آ جانا، دھوکہ کھا جانا کسی سے. سادہ لو آدمی چالاک لوگوں کی باتوں میں آ جاتے ہیں. نیکسٹ ہے بازار گرم ہونا، رونق ہونا، بہتات ہونا. بہتات زیادتی کو کہتے ہیں، ڈھیر ساری چیز کو کہتے ہیں. بھارتی درندوں کے ہاتھوں مقبوضہ کشمیر میں ہر طرف قتل و غارت کا بازار گرم ہے. ہر طرف جو ہے ظلم کیا جا رہا ہے. بازی لے جانا، آگے بڑھ جانا. ہمیں نیک کاموں میں ایک دوسرے سے بازی لے جانے کی کوشش کرنی چاہیے. نیکسٹ ہے بال کی کھال اتارنا. اب بال کی تو کوئی کھال نہیں ہوتی، ہم کیسے اتاریں اس کی کھال؟ تو اس کا میننگ کیا ہے؟ بہت زیادہ چھان بین کرنا، کسی چیز کے بارے میں کریدنا. میں نے تو سرسری سی بات کی تھی، آپ تو بال کی کھال اتارنے لگ گئے. بول بالا ہونا، عزت ہونا. ہم انشاءاللہ اتنی محنت سے کام کریں گے کہ ہر جگہ پاکستان کا بول بالا ہو جائے گا، پاکستان کو عزت مل جائے گی. ہم اتنی محنت سے کام کریں گے. نیکسٹ ہے بیرا اٹھانا. بیرا اٹھانا، ذمہ داری لینا. غازی علم دین شہید نے دشمن اسلام راجپال کو جہنم رسید کرنے کا بیرا اٹھایا. غازی علم دین جو تھے وہ مسلمان تھے اور انہوں نے راجپال جو ہندو تھا اس کو جہنم رسید کرنے کا بیرا اٹھایا. بھانڈا پھوڑنا، راز ظاہر کرنا.
نہرو رپورٹ نے کانگریس کے عزائم کا بھانڈا پھوڑ دیا. نہرو رپورٹ جو تھی اس نے کانگریس کے جتنے جو عزائم تھے جو مسلمانوں کے خلاف تھے ان کا بھانڈا پھوڑ دیا، ان کا راز ظاہر کر دیا. بے پر کی اڑانا، بے بنیاد باتیں کرنا. آپ قادر کی باتوں پر نہ جائیں، وہ تو ہر وقت بے پر کی اڑاتا رہتا ہے، یعنی بے بنیاد باتیں کرتا رہتا ہے، آپ اس کی باتوں پہ مت جائیں. نیکسٹ ہے بادشاہ کھلنا، بے حد خوش ہونا. شاندار کامیابی کی خبر سن کر اسلم کی باتیں کھل گئیں. یہ بیٹا آپ لوگوں کا تھا اردو بی کا کام، محاورات. یہ آپ کے تھے پیج نمبر 117 سے لے کر 119 پر. یہ آپ کا ہوم ورک ہے، یہ آپ نے اچھے سے یاد کرنے ہیں، ان کو سمجھنا ہے اور اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.